فرمایا خبردار میرے صحابہ کو، اب سنیے اس کی دلیل سنیے، فرمایا خبردار میرے جو صحابہ ہیں ان کو ایسی ویسی باتیں مت کیا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اس رب کائنات کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ تمہیں سونے کا مل جائے، احد پہاڑ تمہیں سونے کا مل جائے، تم اس کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دو، جتنا تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ جو میرے صحابہ تھے ان میں سے کوئی بندہ اگر ایک مٹھی جو بھی خرچ کر دے اس کو احد پہاڑ سے زیادہ سونا خرچ کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ اسلام کے لیے، رسول اللہ کے لیے فدا کر دیا۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، سب کچھ پیش کر دیتے، جتنا ہوتا تھا سب کے پیش کر دیتے۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ فرماتے ہیں، تشریف فرمائے، میرے آقا نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو۔ سب کے سب صحابہ اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں آج میں ابو بکر کو نہیں جیتنے دوں گا اس نیکی کے اندر، نیکی کے اندر میں اسے جیتنے نہیں دوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، گھر گئے، اپنا سارا جو کچھ بھی تھا گھر کے اندر سب اکٹھا کیا، ان کو دو حصے کیے، ایک حصہ گھر میں رکھا، ایک حصہ لے کر آئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا عمر کتنا لائے ہو؟ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جتنا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا اتنا ہی چھوڑا ہے، آدھا گھر رکھا ہے، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یعنی اپنی ٹوٹل ویلتھ کا 50% میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ میرے آقا خوش ہو گئے، میرے آقا خوش ہو گئے، آپ نے دعا دی اسے۔ اب عمر ذہن میں بیٹھا کہ ابو بکر سے جیتنا ہے آج۔ جب ابو بکر سب سے لاسٹ میں آئے، سب سے آخر میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ابو بکر آ رہا ہے۔ جب آئے انہوں نے پیش کیا، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جو کچھ میرے گھر میں تھا سب کا سب 100% آپ کی بارگاہ میں آ کے پیش کر دیا ہے، اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی 100% خرچ کر دیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ابو بکر سے کبھی نہیں جیت سکتا نیکیوں میں، کہ میرے پاس مال تھا میں 50% لے کر آیا، ابو بکر 100%۔ اسی طرح سے جو جتنا جس کی ویلتھ ہوتی ہے، جتنا جس کی طاقت ہوتی ہے، اس کو جو اس کا اجر ہوتا ہے اسی کے حساب سے ملتا ہے۔ ایک بندے کے پاس 10,000 روپے ہے، اس میں سے 1,000 خرچ کیا، یعنی اس نے اپنے مال کا 10واں حصہ خرچ کیا ہے۔ ایک بندے کے پاس 1,00,000 ہے، اس نے اب اللہ کی بارگاہ میں 1,000 روپیہ خرچ کیا، اس نے اپنے مال کا 100واں حصہ خرچ کیا ہے۔ اب 10ویں حصے والا جو ہے اس کو اجر زیادہ ملے گا 100ویں حصے والے کے برابر مقابلے میں، کیا ان کو کم ملے گا؟ نہیں، یہاں پہ مقابلہ کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ کی عطا کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، اسی لیے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی کے اندر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کرنا صرف اور صرف کس کا کام ہے؟ صرف مالدار لوگوں کا کام ہے، صدقہ کرنا صرف مالدار لوگوں کا کام ہے۔ قربان جاؤں میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف یہ نیکی نہیں ہے، صرف یہ صدقہ نہیں ہے کہ تم مال ہی خرچ کرو۔ قربان جاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے بھائی کے ساتھ جو بھی آپ کے ساتھ آ کر ملتا ہے، سلام کرتا ہے، اس کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ کلام کرو، یہ بھی نیکی ہے، اس میں بھی تمہیں اجر ملے گا، اس میں بھی تمہیں اجر ملے گا۔
اگر راستے میں آ رہے ہو، مال کچھ نہیں ہے جیب میں، راستے میں آ رہے ہو، راستے کے اندر تکلیف دینے والی چیز ہے، یہاں پر مال نہیں خرچ کرنا، آپ نے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ، اماطۃ الاذی صدقۃ، فرمایا یہ کر لیا یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے، تمہیں بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے پیسہ خرچ کرنے والے کو ملتا ہے، کیونکہ تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ کسی کی مدد کر دی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم میں سے کون پریشان نہیں ہے؟ سوچئے ہم میں سے کون ہے جو پریشان نہیں ہے اس وقت میں؟ مال کی وجہ سے کون پریشان نہیں ہے؟ اولاد کی وجہ سے کون پریشان نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ پریشان، غور کیجئے گا، ہم میں سے ہر بندہ مالی طور پر پریشان، اولاد کی وجہ سے پریشان۔ اور یاد رکھو جب انسان جو نیکی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی اسی کے حساب سے دیتا ہے۔ اگر آپ نے مال خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کا جو بدلہ ہے، جو 10% دنیا کے اندر، 70% آخرت کے اندر، اور 700% تک جاتا ہے، مال کی بدلے میں دے گا۔ اگر آپ نے کوشش کی، نیکی کی، یعنی جو آپ نے کام کیا اسی کی جنس میں آپ کو کیا ملنا ہے؟ اجر ملنا ہے۔ آپ نے پیسہ خرچ کیا، آپ کو پیسے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا کہ کم از کم 10% تو دنیا میں ضرور ملتا ہے۔ آپ نے ایک خرچ کیا، آپ کو 10% اور مل گیا، ایک خرچ کیا اس کے بدلے میں 10 مل گئے، یعنی اسی چیز میں سے بدلہ اسی جنس میں سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر غور کیجئے گا جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا آپ کے پاس مال کچھ نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے کسی بھائی کا بچہ جو ہے غلط صحبت میں چلا گیا ہے، آپ کے کسی مسلمان بھائی کا بچہ غلط صحبت میں چلا گیا ہے، آپ نے نیکی کیا کی؟ آپ نے اس بچے کو سمجھایا، اس کو غلط صحبت سے ہٹا دیا۔ آپ کو اجر کیا ملے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو اس سے 10 گنا زیادہ نیک بنا دے گا۔ آپ نے دیکھا کہ کسی کا بچہ برائی کی طرف ہے، آپ نے اس کو لوجہ اللہ، نیکی کی نیت میں، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس کو روکا، اس کو برائی سے ہٹایا، اس کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد آپ یہ عمل کر دیا، آپ نے وہ ہٹ گیا۔ اب اس کا اجر آپ کو اسی جنس میں سے ملنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک بنا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک بنا دے گا۔ آج ہم دیکھیں اسی حدیث شریف کو دیکھیں، ہم سارے کے سارے پریشان ہیں اولادوں کی وجہ سے، یہ اولاد کنٹرول میں نہیں ہو رہی۔ ہم نے کیا کبھی اپنے علاوہ کسی اور کو بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ راستے کے اندر خدا نخواستہ کچھ ہو رہا ہو تو ہم منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے۔ ہم اس لیے کام نہیں کرتے، وہ نیکی نہیں کرتے۔ جب ہم ایسا نہیں کرتے پھر کس سے ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ کیسے ہم رب سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ کہتا ہے تم اسی میں سے عمل کرو، نیک کرو گے تمہیں اسی کا میں اجر دوں گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے انفاق کا مطلب صرف خرچ کرنا، مال خرچ کرنا نہیں ہے۔ انرجی خرچ کی، آپ نے اپنی طاقت خرچ کی، اپنا ذہن خرچ کیا، آپ نے کسی کو اچھی بات بتائی، یہ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت میں دنیا کے اندر کتنے ٹرینر ہیں کہ وہاں پہ کوئی پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، آتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اسی کی پیمنٹ لیتے ہیں۔ آپ نے کسی کو اچھی بات بتا دی، کس لیے؟ لوجہ اللہ بتا دی، اللہ کی رضا کے لیے بتا دی۔ کس لیے؟ آپ نے دنیا سے یہ نہیں رکھا۔ اب ان کے والدین کو، اس بچے کے والدین یا بچے کے والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے بچے کے ساتھ
کون سی نیکی کی ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ کون سی نیکی کی ہے، اس کو نہیں پتا، آپ نے لوجہ اللہ کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کے بچوں کو نیک کر دے گا۔ آج ہمارے پریشانیاں جو ہے، ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم صرف اور صرف جب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث مبارک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس کو میری امت کی فکر نہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔